وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 56 سے 60، درس نمبر 272. آج کا موضوع، کیا ہم نے حق کو جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہو. حواری بولے کہ ہم خدا کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں. ہم خدا پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے. اذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا. پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا. سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 56. لفظی ترجمہ: فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جو لوگ جن لوگوں نے انکار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان کو میں عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا.
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کو میں ان کا اعمال کا پورا پورا بدلہ دوں گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، تخلیق کیا ہے، اور روح اصل میں آئی ہے جسم میں. دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اختیار دے دیا ہے، یہ اپنی فطرت پر مجبور نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ فطرت اسلام کے مطابق ہے اور اس کو اختیار دے دیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کا راستہ وحی کے ذریعے بتایا ہے، اور وحی پیغمبر پر آتی ہے، اور پیغمبر نہ صرف یہ کہ وحی انسان تک پہنچاتا بھی ہے، بلکہ اس وحی کے مطابق زندگی گزار کے انسان کے سامنے عملی نمونہ بھی پیش کرتا ہے. تذکرہ ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو جو رسمی مسلمان تھے ہماری طرح، انہوں نے ان کی نبوت سے یا ان کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. دیکھیں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور اسی کی بندگی کرنی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے، دیکھیں یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہے، جن لوگوں نے بھی پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے سے قولاً یا عملاً انکار کر دیا، دنیا اور آخرت میں یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے. دیکھیں، دنیا کا عذاب تھوڑی سی شکل بدل جاتی ہے، عذاب کی شکل بدل جاتی ہے. عذاب یہاں بھی ہوتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ آخرت کا عذاب تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ زیادہ شدید ہے اور وہ ہمیشہ ہے. یہاں تو انسان اگر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے انکار کر دے، حق کو قبول نہ کرے، تو اس کی روح جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے یہاں پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگرچہ یہ اس کو محسوس تو نہیں کرتا، لیکن انسان کی پریشانی کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ راہ مستقیم سے ہٹ گیا ہے، اور جو مقصد اس کو زندگی کا بنانا چاہیے تھا، اس میں اس نے غلطی کر کے باطل کو مقصود بنا لیا ہے. اور یہ آج کل کا واقعہ ہے، ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے. آج ہم اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. قرآن سے جس شرمناک طریقے سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. قرآن بس ایک رسمی سی چیز بن گئی ہے. آپ خود دیکھ لیں، اس کو سمجھنا کچھ مشکل تو نہیں ہے. آپ قرآن کو صرف ناظرہ تک محدود رکھتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ تو کتاب ہدایت ہے، اس سے تو ہدایت لینی تھی. یہ تو روشنی ہے، اس میں روشنی ہے، آپ نے اس سے روشنی لینی تھی. اس میں شفا ہے، اس سے آپ کو اپنی روحانی بیماریوں کی شفا حاصل کرنی تھی. یہ تمام جو طریقے ہیں آپ نے بھلا دیے ہیں، اور آپ سے میری مراد من حیث القوم مراد ہے. لیکن اب یہ ہے نا کہ اس کا نتیجہ جو ہے، آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو، جن لوگوں نے بھی اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کیا یا قبول کر لیا اور پھر عمل نہ کیا اس پہ، جیسا کہ ہم ہیں سامنے کرام، ہم نے بظاہر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے لوگ ہندو کہیں یا عیسائی کہیں یا قادیانی کہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا سکھ کہیں. ہم مسلمان ہی اپنے آپ کو کہلوانا چاہتے ہیں، یا ہم تو اصل میں کسی دین کے تو پابند ہیں نہیں، لیکن بے دینی
بے دین ہم لا دین، وہ جو ہوتا ہے نا سیکولرزم، تو وہ بھی ہم اپنے آپ کو نہیں کہلوانا چاہتے. یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ بھئی آپ کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے، اور دین ہے تو باطل ہے، اور دین جو باطل ہے وہ کیا ہے؟ وہ خواہشات نفس کا اتباع ہے. بہرحال یہ آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 56، اس میں جو ہے وضاحت کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں عذاب شدید کی وعید پیش کی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. دیکھیں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا اور آخرت میں عذاب کی وعید سنائی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. عملی طور پہ قولاً تو ہم زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، ہمارا تو دل و نگاہ تو مسلمان نہیں ہے، ہمارا یقین تو اللہ پہ نہیں ہے بلکہ دنیا پر ہے. دنیاوی ہر ایک ہم میں سے ہر شخص دنیاوی مفادات کا پابند ہے اور دنیا کے مفاد کے لیے ہی وہ جینا چاہتا ہے. بہرحال یہ پھر ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، لیکن ایک بات ان کو نوٹ کر لینی چاہیے کہ وَمَا لَهُم مِّن ناصرین، کوئی بھی ان کا حامی اور ناصر نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. بہرحال لیکن اس کے علاوہ آگے جو ہے جو ایمان والے ہیں، یعنی جنہوں نے یقین کر لیا ذات الہی پر کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا معبود ہے، اور اللہ ہی مجھے محبوب ہے، اور پھر اللہ کے راستے پر چل پڑے. یہ عمل صالحات کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو یقین ہے اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں تو وہ عمل صالح، تمام زندگی آپ کی عمل صالح میں تبدیل ہو جاتی ہے. اسلام میں دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی تمیز نہیں ہے کہ یہ جو ہے یعنی میری زندگی کے آدھے کام جو ہیں وہ دنیاوی ہیں اور آدھے جو ہیں وہ اخروی ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے جو ہم کہ بھئی یہ وقت میری عبادت کا ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ میری عبادت کا وقت ہے اور یہ میرے عام معاملات کا وقت ہے. تو ایسا تو غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی حقیقت بھی یہ نہیں ہے. مومن کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے جبکہ وہ اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، ساری زندگی عمل صالح میں گزرنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی زندگی کا ہر لمحہ عمل صالح بن جاتا ہے. یہ قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتا بھی دیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جس حالت میں بھی وَمَا تَكُونُ مِنْ شَأْنٍ، نہ کم نہ زیادہ، اور تم جہاں بھی ہو تمہیں جو بھی پہنچتا ہے، لیکن اس کے بدلے جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عمل صالح لکھ دیتا ہے. إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. بہرحال ایمان اور عمل صالح، اب ان لوگوں کو فَيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، ان کو پورا بدلہ دے دیں گا اللہ تعالیٰ. دیکھیں بدلے کی جگہ اصل میں تو آخرت ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، پورا بدلہ دیا جائے گا روز قیامت، جو روز جس کو اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کہا ہے، یوم جزا کا مالک. اس دن پورا بدلہ ہے. لیکن دنیا میں اس کے یعنی جو اچھے اثرات ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. دنیا کی جنت بن جاتی، اس کی زندگی دنیا میں جنت بن جاتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، میں وضاحت کر بھی چکا ہوں، وقت ملا تو اور بھی میں کر دوں گا. تو ان کو پورا بدلہ ملے گا. واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. یہ تمام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم آپ پہ یہ تمام احکامات ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور اس میں نصیحت ہے اور یہ دانائی کی باتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ قرآن ہمارے لیے ہے اور اس میں نصیحت ہے. الذکر
اور یہ دانائی کی باتیں ہیں. اس سب سے آپ دانائی حاصل کر سکتے ہیں. جو بھی واقعات گزشتہ قوموں کے اہل کتاب کے چاہے واقعات آ رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے. خلقہ من تراب، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے. ثم قال له کن فیکون، پھر اس کو کہا کہ ہو جا تو ہوگا، وہ ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا. دیکھیں عیسائی جو تھے وہ انہوں نے اپنے نبی کو خدا کے مرتبے تک کیسے پہنچا دیا؟ وہ یہ سمجھے کہ یہ تو بن باپ کا ہے اور یہ خدا ہی ہے. بہرحال غلط فہمی کی تو کوئی وہ حد نہیں ہوتی نا. تو انہوں نے یعنی ایسا کہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بن باپ کے پیدائش تو اللہ کا امر ہوتی ہے. اگر ماں کے پیٹ سے بچہ برآمد ہوتا ہے تو وہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کافی ایسے بچے ہیں، یعنی کافی ایسی مائیں ہیں جو بانجھ ہیں. انسان میاں بیوی ملتے ہیں لیکن بچہ نہ دارد. تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہے، یعنی بچہ ہونا یا نہ ہونا. اور جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے. اس سے پہلے میں آدم کو بن باپ کے پیدا کر چکا ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو تم لوگوں نے کیسے خدا بنا لیا؟ دیکھیں یہ من گھڑت چیزیں جو عیسائیوں نے اپنے دین میں ایجاد کر لی ہیں، یہی ایسی باتیں ہم نے بھی ایک دین گھڑ لیا ہے اپنے لیے. وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. اب دیکھیں عبادت کے معنی ہم نے محدود کر دیے ہیں. آپ کو معلوم ہے عبادت ہم صرف ماتھا ٹیک یا ذکر اذکار اور روزے صوم، بس اس کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں. یعنی یہ چند جو افعال ہیں 5 بنا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ عبادت کے ہمارے افعال ہیں. باقی زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. جس طرح عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو خدا بنا لیا تھا، اسی طرح ہم نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا. پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. وہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے تھے اور ہم بھی شرک میں مبتلا ہیں، تو فرق آپ مجھے بتائیں کیا ہوا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا تھا، ہم نے اپنے نفس کو خدا سمجھا ہوا ہے. اگرچہ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ زبان سے بھی ان کو کہتے ہیں، لیکن ہم زبان سے نہیں، عملی طور پہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے رہنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں سیدھی راہ دکھائی ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو بندگی اس کی ہونی چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحق من ربک، حق جو ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے. فلا تکم من الممترین، اب تم نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. دیکھیں اس میں ہمارے لیے اس آیت میں، آیت نمبر 60 میں مضمون یہ ہے کہ حق جو ہے وہ رب کی طرف سے ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ حق جو ہے وہ ایک ہے اور وہ رب بتائے گا آپ کو. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس بات کا فیصلہ ہم کریں گے کہ زندگی ہم کیسے گزاریں، کیا مقصد بنائیں یا کیا نہ بنائیں. یہ جو آسمان سے وحی آتی ہے نا، اس میں ہمیں جو حق ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور وہ حق رب کی طرف سے، وہ ذمہ داری رب کی ہے. دیکھیں انسان تو جاہل ہے. آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو، آپ جب بچے ہوتے ہیں، بچہ 4 سال کا 5 سال کا باتوں کے قابل ہو جائے تو ہر چیز کے کسی چیز کے متعلق وہ نہیں جانتا، تو ہم اسے اشیاء کی پہچان کراتے ہیں. یہ چمچ ہے، یہ پیالی ہے، یہ گائے ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ گدھا ہے. اور آپ دیکھیں نا یہ ساری شکلیں وغیرہ آپ بناتے ہیں. ٹیچر جو پرائمری آپ کی ایجوکیشن ہے اس میں تمام اشیاء کے نام اور اس کی پہچان آپ کراتے ہیں بچے کو. اے فار ایپل، بی فار بال، اس طریقے سے آپ جو ہے یعنی آپ کو معلوم ہے بچے کو. تو یہ دیکھیں یہ ہماری ابتدا لا علمی سے ہوتی ہے، اور علم تو پھر جو ظاہری علم ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو مادیات کا علم ہے.
اور جو روحانی علم ہے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. وہ کتابوں میں مطلب یہ دنیا کی کتابوں میں آپ کو وہ علم نہیں مل سکتا، اور انسان کو روحانی علم کی ضرورت ہے. دیکھیں اس کی منزل جو ہے وہ ملائے اعلیٰ ہے، یعنی اللہ ہے، اللہ اس کی منزل ہے. تو اللہ کا راستہ تو اس کو ظاہری علوم سے تو نہیں مل سکتا، نہ اس کے ذہن کی اتنی رسائی ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اس کی نوٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو یعنی کامل اور اکمل سمجھتا ہے، چاہے وہ یعنی گدھا گاڑی والا ہی کیوں نہ ہو. وہ کہتا ہے کہ بس جو میرے پاس علم ہے وہی ہے، یا جو ملک کا وزیر اعظم ہے وہ کہتا ہے بس میرے پاس وہ جو علم ہے وہ کافی ہے. یعنی علم کی جستجو نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ خود دیکھ لیں آپ کو کتنی جستجو ہے اللہ کی اور اللہ کے راستے کی، کہ کیسے کیسے کیسے. اب ہم نے سب تقریباً آپ دیکھ لیں جو دین ہے ہم نے خود ساختہ دین بنائے ہوئے گھڑے ہوئے اپنے نظریات، اور اس سے ہم آگے پیچھے ہونے کو تیار نہیں ہیں. یعنی جتنے بھی فرقے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا فرقہ صحیح ہے. تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 73 فرقے ہیں اور 73. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ناجیہ ہے، باقی جہنم میں جائیں گے، ایک صرف. اب وہ ایک آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ میرا جو یعنی میں جس مسلک کے والدین کے گھر میں پیدا ہوا ہوں یا ہوئی ہوں، آیا وہ مسلک درست بھی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسا تو ہمیں ضرورت ہی کبھی محسوس نہیں ہوئی. بریلوی خاندان میں جو پیدا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں تو بریلوی ہوں الحمدللہ، اور ٹن سنی ہوں. اور جو دیوبندی ہے وہ کہتا ہے بس میں صحیح ہوں. جو شیعہ ہے وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں. جو اہل حدیث ہے وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں. جو وہابی ہے سب کو کافر قرار دیتا ہے، ہم صحیح ہیں وہ کہتے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں. آپ کو علم ہونا چاہیے. اور بڑی تنگ نظری ہے، جبکہ دین تو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لو. تم کلمہ پڑھ لو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تم مسلمان ہو. اگر تم نے اس کلمے کے تقاضے پر عمل کر لیا تو تم جنتی ہو پکے. کہ اللہ کی ذات یا صفات میں اگر تم نے کسی کو بھی شریک نہ کیا تو تم پکے جنتی ہو. یہ میں آپ کو قرآن کی حساب سے کہہ رہا ہوں، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے. پیغمبر نے بھی یہی بات ہمیں بتائی ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اب یہ آئے گا انشاءاللہ آگے. تو سامعین کرام بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا سمجھنا ہم نے تو چھوڑ دیا ہے دین میں. ہماری سوچ سمجھ اگر آپ دیکھیں اور محسوس کریں تو محدود ہو گئی ہے دنیا تک. لیکن ہمیں تو روحانی علم کی ضرورت ہے، حق کی ضرورت ہے. حق ہمیں بتایا جائے اور کوئی اعتبار والی ہستی جو ہے ہمیں حق بتائے تو پھر وہ بات یقینی ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہم آیت نمبر 60 پڑھ رہے ہیں، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق جو ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب اس میں تم نے شک نہیں کرنا. اور یہ بات اگر آپ اپنے اوپر، اپنے معاشرے پہ، اپنی قوم پہ آپ فٹ کریں تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو شک نہیں ہے. حق کے باطل ہونے پر ہمیں شک نہیں ہے. یعنی عملی طور پہ زبان سے تو ہم کہتے ہیں قرآن حق ہے، رسول حق ہے، دین حق ہے، زبان سے کہتے ہیں. پھر ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میرا فرقہ حق ہے، دوسرے باطل ہیں، دوسرے کافر اور مشرک ہیں. دیکھیں میں آپ کو مبالغہ آرائی نہیں کر رہا. یہ سب جو فرقے ہیں نا یہ ایک دوسرے کو مشرک اور کافر قرار دیتے ہیں. یہ میری چیلنج ہے آپ کے لیے. ایسا نہ ہو تو پھر آپ بتا دیں مجھے. ہو سکتا ہے بعض عالم اس میں ایسا نہ کہتے ہوں، لیکن اصولاً انہوں نے طے کر لیا ہے کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو مشرک اور کافر قرار دیتے ہیں. بہرحال دیکھیں حق جو ہے
وہ سیدھا سادہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ رب کی طرف سے ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، یا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ۔ دیکھیں حق جو ہے وہ بالکل مختصر ہے، ایک ہے، بالکل واضح ہے، دین واضح ہے، اس میں کوئی یعنی کجی نہیں ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، نہیں وہ میں آپ کو کہہ رہا تھا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی کجی نہیں ہے، دین سیدھا سادہ ہے، بندگی رب کی، الہ واحد اللہ، بس اس کی بندگی، طریقہ پیغمبر کا، بس یہ اصل دین ہے۔ تو اس میں اب شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ مضمون ابھی جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ ترجمہ سنا دیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے حق سے انکار کیا، قولاً یا عملاً، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کو میں عذاب دوں گا شدید دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس میں ان کو پورا ان کے اجر دوں گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ آیات ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں اور اس میں نصیحت ہے اور دانائی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ نے اسے کہا کہ ہو جا تو ہو گئی، یعنی مٹی سے پتلا بنایا اور پھر اس کو کہا کہ آپ ہو جا، یعنی کن، زندہ ہو جا تو زندہ ہو گئی۔ الحق من ربک، حق جو ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکم من الممترین، تو آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ یعنی جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا پورا پورا صلہ دے گا اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم تم کو خدا کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔